Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعبان نصف سے زیادہ ہو چکا ہے اور رمضان بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رجب شروع ہوتا تو آپ رمضان کا شوق ظاہر کرنا شروع کر دیتے، اور رمضان کے شوق میں یہ بات بھی ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے کاموں کو سمیٹ لیا جائے، اپنے کاروباری کاموں کو، اپنے گھریلو کاموں کو، کوئی جو گھر کی مرمت وغیرہ ہے، کوئی کپڑے خریدنے ہیں، یہاں تک کہ عید کے کپڑے لینے ہیں، رمضان کا سامان لینا ہے، جتنے زیادہ کام پہلے ہو سکے پہلے نپٹا لیے جائیں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ یکسوئی ہو اور کام جو عام کام ہے دنیا کے وہ کم سے کم ہو۔ ہمارا موضوع سیرت کا چل رہا تھا، غزوہ خیبر کا۔ آج اس کے بعد کا ایک واقعہ بیان کر کے پھر ہم اس سلسلے کو موقوف کریں گے اور پھر رمضان سے متعلق بیانات چلیں گے۔ پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو فتح مکہ سے دوبارہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ خیبر کا باب پڑھا تھا کہ جس میں سورہ حدیبیہ ہوئی، اور سورہ حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی میں خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ اب بہت ساری فتوحات دے گا، اور اس میں ایک نقد فتح جو ہے وہ غزوہ خیبر کی ہے۔ غزوہ خیبر فتح ہوا تو مسلمانوں کے اوپر ایک دروازہ کھل گیا آسائش کا، اور بہت بڑی غنیمت ہاتھ آئی اور اس غنیمت کو تقسیم کیا گیا، اور خیبر والوں کو جلا وطن کیا گیا، اور خیبر کی کچھ زمینیں جو تھیں جو صلحاً فتح ہوئی تھیں ان کو خیبر والوں ہی کو بٹائی پر دے دیا گیا، یعنی تم اپنی زمینوں پر کام کرو اور جو پیداوار ہوگی وہ 50% ہماری، 50% تمہاری۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ زمینیں تو مسلمانوں کی ملکیت ہو گئیں، اب وہ انہوں نے مزارع کے طور پر خیبر والوں کو دے دیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مزارعت جو ہے اور جو بٹائی آج کل ہوتی ہے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے چند اور قبیلے بھی آس پاس تھے، مثلا وادی القریٰ ایک قبیلہ تھا، فدق تھا، تیمہ تھا۔ تو وادی الفدق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں خیبر سے صحابہ کو لے کے حملہ فرمایا، اور وہ بھی سخت جنگجو یہودی تھے، وہ باہر نکلے اور مبارزت ہوئی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جنگ سے پہلے ڈیول ہوتی ہے، پہلے ایک پہلوان آگے آتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آدمیوں کو باری باری مار دیا، چوتھا آیا تو حضرت علی آگے بڑھے، انہوں نے بھی کو مار دیا۔ جب ایک آدمی کو مارا جاتا تو جنگ روک کر دوبارہ اسلام کی دعوت دی جاتی، دیکھو بھائی لڑو نہیں، اسلام حق کا پیغام ہے، ہم دعوت کے لیے آئے ہیں، اسلام کی بات مان لو گے دنیا آخرت کی کامیابی ہو جائے گی، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو پھر جزیے کے لیے طے ہو جاؤ، کچھ اور کام کر لو، لڑو نہیں۔ لیکن وہ کہتے تھے ہم لڑیں گے، تو پھر لڑائی ہوتی، پھر لڑائی۔ جب ان کے 4 بڑے بڑے پہلوان مارے گئے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح پر راضی ہو گئے، اور صلح میں نے آپ کو بتایا کہ مزارعت پر ہوئی کہ اپنی زمینوں پہ تم کام کرو اور ہمیں اللہ دیتے رہو۔
اس میں پھر آگے دو اور قبیلے تھے، تیمہ اور فدق، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کو خیبر کا اور وادی القریٰ کا پتہ لگ چکا تھا، تو انہوں نے ویسے ہی ہتھیار ڈال دیے اور ہتھیار ڈال کر صلح پر مسلمان ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ حتی الوسع آپ سسٹم کو نہیں توڑتے تھے، چلتے ہوئے سسٹم کو توڑتے نہیں تھے، بلکہ سسٹم کو قائم رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ تو اگر بیوی جو ہے وہ تنگ کر رہی ہو، مزاج کے اوپر نہ ہو، تو اس کا ایک حل یہ طلاق دے دو اور آپ دوسری ڈھونڈ لیں، لیکن زیادہ اچھا حل یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں جب تک کہ ریپیریبل ہے، اور جب بالکل معاملہ بالکل ہی خراب ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ بالکل اب یہ کمپنی کہہ رہی ہے ریپیئر نہیں ہو سکتی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بالکل میاں بیوی میں موافقت نہ ہو تو پھر طلاق زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر اب آپس کا رہنا جو ہے وہ حقوق کو توڑے گا۔ اور لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ریپیئرنگ جو ہے آپ اچھی کمپنی سے کریں۔ اگر آپ خود ریپیئر کرنے لگے غلط انداز سے تو وہ ریپیئر نہیں ہو رہا ہوگا، مسئلہ خراب ہو رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی بری لگ رہی ہو تو اور اس کی کچھ چیزیں بری لگ رہی ہوں تو طلاق نہ دے فوراً۔ آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مرد اپنی بیوی کو خواہ مخواہ نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر اس کی ایک چیز بری ہے تو دوسری چیز اچھی بھی ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن دیا کہ پازیٹیو چیزوں کے اوپر غور کریں کہ وہ مجھے کتنے فائدے اس سے ہو رہے ہیں، میرے بچوں کو سنبھال رہی ہے، میرے گھر کا خیال کر رہی ہے، میرے کپڑوں کا، میرے کھانے پینے کا، اور اچھی باتیں سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ تو اب آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان یہود کو باہر نکال دیتے، کیا کر رہے تھے، لیکن حکومت اسلامی کی اچھی شہرت یہ بتانا مقصد تھا کہ اسلام یہ نہیں کرتا کہ سارے کافروں کو باہر نکال دے، کہ اسلامی حکومت مثالی وہ نہیں ہے جو سب غیر مسلموں کو باہر نکال دے، بلکہ مثالی اسلامی حکومت وہ ہے کہ جو اپنے اندر غیر مسلم رہتے ہیں ان سے عدل کا معاملہ کرے، ان کو اچھی خوبی کے ساتھ رکھے، ان سے انصاف کرے، ان کو جتنی آزادیاں بنتی ہیں وہ ان کو دے، تاکہ یہ ایک مثال بنے پوری دنیا کے لیے کہ مسلمان کتنا خوبی کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ مسلمان صرف اپنے آپ سے انصاف نہیں کرتے بلکہ غیروں سے بھی بڑا اچھا انصاف کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو رکھا اور وہ بہت عرصے تک خوش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے پھر حرکتیں شروع کی، کیونکہ یہود کی عادت ہے کہ وہ مسلمان کو دیکھیں گے پیٹھ پر خنجر گھوپیں گے۔ تو جیسے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا ہم ساتھ مل کے رہیں گے، انہوں نے پھر غداری کی، پھر غداری کی، پھر غداری کی، تو پھر نکل کے خیبر گئے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے پھر حرکتیں شروع کی، تو حضرت عمر نے ان کو پھر باہر نکالا۔ تو جب باہر نکال رہے تھے تو ایک یہودی نے کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نبی ہمیں یہاں بسا کر گئے تھے خیبر میں، ہم سے معاہدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اللہ کے دشمن کہ میرے نبی نے تمہیں یہاں رکھا تھا، اور ہمارے نبی نے یہ بھی کہا تھا وفات سے پہلے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو بالکل باہر نکالو، کیونکہ یہ اپنی ریشہ دوانیاں اور سازشیں چھوڑیں گے نہیں، اور جزیرہ عرب جو ہے یہ عالم اسلام کا مرکز ہے، تو مرکز کے اندر جب سازش کرنے والے رہیں گے تو مسئلہ خراب ہے۔ لہٰذا جزیرہ عرب کے بارے میں اسلامی قوانین مختلف ہیں، اور دوسری دنیا میں جہاں مسلمان حکومتیں جیسے ہم لوگ ہیں یہاں اسلامی قوانین مختلف ہیں۔ جزیرہ عرب میں مستقل سٹیزنشپ کے ساتھ کسی یہودی کو رکھنا منع ہے، آ سکتا ہے، امن سے رہ سکتا ہے، ٹیمپریری ویزے پر رہ سکتا ہے، مستقل سٹیزنشپ پہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اسلام کا ایک خاص نظام ہے، باقی ملکوں میں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ راستے میں جب آپ جا رہے تھے تو بہت تھک گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ بھئی اب ہم بہت تھک گئے تو ہم سب سو رہے ہیں، تو صبح ہمیں فجر پہ کون اٹھائے گا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اٹھاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بلال جو ہے نا وہ ایسے درخت کے ساتھ، وہ بھی تھکے ہوئے تھے ذرا، اتنا لمبا سفر، اتنی لڑائیاں، تو بلال درخت کے ساتھ یوں بیٹھ گئے کہ میں صبح اٹھاؤں گا، اور وہ سو گئے۔ کہہ رہے میری آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں میرے منہ پر پڑ رہی تھی، اب میں اٹھا، سب کو اٹھایا، تو رسول اللہ بھی اٹھے۔ اب مجھے بڑی شرمندگی کہ میں اکیلا نہیں، سارے مسلمانوں کی نماز میں نے قضا کرائی۔ تو آپ نے کہا کہ بلال کیا ہوا، کیوں نہیں اٹھے؟ تو اب جواب سنیں، کہا یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلائے رکھا اس نے مجھے بھی سلائے رکھا۔ حکمت کا جواب ہے نا۔ اور آپ کی بھی عادت تھی کہ آپ خواہ مخواہ میں ڈانٹتے نہیں تھے، کسی کی غلطی، ایک تو غلطی ہے، اس کی شرارت ہے، بیٹی تھی، لیکن جب پتہ لگ رہا ہے کہ انسانی بشری تقاضے میں بیچارے سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی،
تو خواہ آپ ڈانٹیں ماریں غصہ کریں، یہ مسلمان کی شرافت کے خلاف ہے. مسلمان عفو درگزر کرتا ہے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بلال، اور آپ نے کہا یہ جگہ جو ہے نا بے برکت ہے، یہاں ہماری نماز قضا ہوئی ہے، آگے چلو. آگے گئے اور پھر آگے جہاں پڑاؤ کیا وہاں جا کے نماز ادا کی. دو باتیں پتہ لگ رہی ہیں. پہلی بات کہ قضا نماز امت کے نزدیک ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، چاہے بھول کر قضا ہو چاہے جان بوجھ کر قضا ہو. بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ نہیں، اگر جان بوجھ کر قضا ہو تو آپ کو قضا کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات اس کی دلیل بڑی کمزور ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے تو نماز اس وقت پڑھی جب بھول کر قضا ہوئی تھی نا. تو بولو بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ جان بوجھ کر نماز قضا کرتے؟ یہی ہو سکتا تھا نا. جان بوجھ کر نماز کرنا تو بہت سارے حضرات کے نزدیک کفر ہے، حدیث میں بھی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی سے بھول کے نماز قضا کروائی اور بہت سے دیگر کام بھول کے کروائے تاکہ تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جب نماز قضا ہوگی تو اس کی قضا ادا کرنی پڑے گی. آپ کوئی دلیل دکھا دو جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ نماز قضا ہو تو پڑھنی ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں نے ایک نیا ہیلا بنایا، کہا جی 27ویں رمضان کو آپ جو ہے نا 10 رکعتیں ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، ہاتھ اوپر کر کے نیچے کر کے، اور اس طرح پڑھیں، اس طرح پڑھیں، اس طرح کریں، اور پتہ نہیں ایک نیا طریقہ گھڑا ہوا ہے اور ساری زندگی کی نمازیں ختم. یہ اچھا طریقہ ہے بھائی، ٹوپی ڈراوا ہے. نمازیں ساری قضا کر لیں 8-10 ہزار، اور 27ویں رات کو جو ہے نا لمبی ساری ایسی نماز پڑھ لیں جیسے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، وہ کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے. یہ ساری غلط باتیں. حدیث سے جو ثابت ہو رہا ہے یہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور مقام پہ نمازیں قضا ہوئی تھی تو آپ نے ادا کی تھی. کون سا مقام یاد ہے؟ غزوہ شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ لوگ تو کام کیے نا بھائی، ایسے نہیں سارے. تو غزوہ خندق جو تھا اس میں 2 نمازیں قضا ہو گئی تھیں، اور وہ نماز جان بوجھ کر قضا ہوئی تھی مجبوری سے، کہ وہ اتنا سخت حملہ تھا دشمنوں کا کہ نماز پڑھ نہیں سکتے تھے. تو آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی اور آپ کو اتنا غم تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے. حالانکہ اللہ کے نبی بد دعا نہیں دیتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے، انہوں نے ہماری وسطی درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز قضا کر دی. کیونکہ عصر کی نماز کی قرآن میں بڑی خاص اہمیت آئی ہے. اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. یعنی عصر کی نماز کی حیثیت بہت زیادہ ہے. تو آپ نے تو اس کا مطلب بھی نماز قضا ہو تو ادا کرنی ہے. اب کیسے کرنی ہے بھئی؟ اللہ نہ کرے کسی کی 100 نمازیں، 1000 نمازیں، 10,000 نمازیں بھی قضا ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ آہستہ آہستہ کر کے ادا کرنا شروع کریں. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں، رات کو پڑھیں، فجر کے بعد، اشراق کے بعد پڑھ لیں، اور جو بھی وقت ہے آپ نفل نہ پڑھیں، نفل کی جگہ قضا پڑھیں. اب جیسے بڑی راتیں ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، تو آپ رات جب تہجد میں اٹھیں تو آپ تہجد کے 2 نفل پڑھ لیں بس، باقی آپ قضا نمازیں پڑھیں. اور ایک موٹا موٹا حساب لگا لیں، اندازہ. یاد تو نہیں ہوگا کہ میرے ذمے کتنی نمازیں قضا ہیں، فجر کتنی قضا ہیں، ظہر کتنی ہے، اثر. نتیجہ یہ نکلے گا کہ فجر زیادہ قضا ہوں گی عام طور پہ. تو آپ اس کو لکھ لیں اور پھر اندازہ لگاتے رہیں، پڑھتے رہیں، تھوڑی سی مارکنگ بھی کرتے رہیں کہ اب میں نے کتنی پڑھ لی، اب میں نے کتنی پڑھ لی. جب دل کو اطمینان ہو جائے کہ میری قضا نمازیں پوری ہو گئیں، اب آپ کی قضا نماز الحمدللہ پوری ہو گئی، اب آپ بن گئے صاحب ترتیب. کیا بن گئے؟ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جس پر 6 سے کم نمازیں قضا ہوں. ٹھیک ہے. اب جب آپ کی 6 سے اب صاحب ترتیب بننے کے بعد، یعنی جس کے ذمے کوئی نماز قضا نہیں ہے، اور ایسے خوش قسمت آج کم رہ گئے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے نا. پہلے تو امت ساری ایسی ہوتی تھی. ہم کوشش کریں گے صاحب ترتیب بن جائیں، ادا کرتے رہیں. اور صاحب ترتیب جو ہے وہ جب کوئی نماز چھوٹ جائے تو اگلی نماز وہ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ مطلب صاحب ترتیب آدمی کی ظہر چھوٹ گئی، عصر کا وقت آ گیا، تو اب عصر کی نماز سے پہلے اس کو چاہیے کہ ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے. الا یہ کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے وہ پچھلی نماز پڑھے پھر اپنی اگلی نماز پڑھے. اور دوسری بات کہ نماز چھوڑنا اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس زمین پر چند لمحے بھی رہنا گوارا نہیں فرمایا کہ اس زمین پر ہماری نماز قضا ہوئی ہے، ہم نہیں رکیں گے، ہم آگے جائیں گے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اور وہ گھر ہمارے چین اور سکون کی جگہ ہے،
اور اس گھر میں ہم نمازیں قضا کرتے ہیں تو ہماری گھر کتنا بے برکت ہو جائے گا. سوئے رہے, یاد نہیں آیا, سستی میں بیٹھے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, نماز چھوڑ دی. نہیں بھائی, ابھی نماز اور ایمان جو ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. نماز نہیں ایمان نہیں, نماز نہیں اسلام نہیں. اللہ کے نبی نے کسی فعل پر بچے کو مارنے کا نہیں کہا, صرف نماز پہ کہا ہے, کیونکہ بچے کو پتا ہو کہ یہ ریڈ لائن ہے, باقی چیزیں برداشت ہو جائیں گی, یہ اگر کیا تو ماں باپ چھوڑیں گے نہیں تمہیں, پھر پٹائی ہوگی. مطلب یہ نہیں پٹائی ہوتی رہے, مطلب اس کو اتنی اہمیت بتائیں کہ نوبت ہی نہ آئے. تو بھائی اس کا ہم خیال کریں, اور گھر والے ایک دوسرے کو کہیں, اور شوہر بیوی کو بتائے کہ بھائی باقی سب جانم جان دادم ایمان نہ دادم, صحیح ہے, جان دیے ایمان نہیں دیا, یہ تم کرو گے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا, نماز نہیں چھوڑوں. اور بیوی شوہر کو کہے کہ دیکھیں جی آپ نماز چھوڑیں گے تو تعلق خراب ہوگا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ میاں بیوی کتنے اچھے ہیں کہ جو تہجد میں اٹھے اور جب ایک نہ اٹھے تو دوسرا اس پہ پانی پھینکے, پانی چھڑکے, اور جب وہی تو میاں بیوی آپس میں دین کے لیے معاون ہو, دین چھوٹنے پر ایک دوسرے سے ناراض ہو اور دینداری پر ایک دوسرے سے خوش ہوں. اپنے حقوق کو تھوڑا سا چھوڑیں, اپنے نفس کی خواہشات کو, یہ تو بہت مل جائے گی آگے. دین کو اپنا, جب میاں بیوی دین کو اپنا مطمع نظر بنائیں گے تو بچے بھی دیکھیں گے. کبھی اماں ابا جو ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سے اتنی محبت کرتے, اتنی محبت, جب نماز کا وقت ہوتا گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں, پہچانتے ایسے چلے جاتے, ہم جانتے نہیں ہم کون ہیں. تو نماز میں سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں, کسی کا کوئی رشتہ داری, کوئی جانا آنا, کسی کی مروت, کسی کا لحاظ, کچھ بھی نہیں. ایک اور وبا آج کل چلی ہے کہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ جی گھر میں جماعت کرا لیں گے. یہ غلط بات ہے. مرد پر مسجد کی نماز واجب ہے, گھر میں نماز سخت مجبوری میں کرانی چاہیے. کھانا لگا ہوا ہے, گرم ہے اور بھوک بھی لگی ہے, پھر فقہاء نے لکھا, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ روز نماز کے ٹائم پہ کھانا لگا لیں, یہ تو اتفاقاً ہو گیا. تو آج کل تو ہمیں بھوک لگی کہ کبھی بھی بھوک نہیں لگی ہوتی. آج کل تو ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرے پر کھاتے ہیں, اس لیے کولیسٹرول بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے, بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, اور آپ کی ڈائبٹیز بھی ہائی ہو جاتی ہے, وال بھی بند ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے اس کا ہم خیال کریں کہ نماز سے بھی برکتی ہوتی ہے. اچھا جی, آگے آپ چلے تو چند اور غزوات ہوئے. اب چونکہ اسلامی حکومت کا سکہ اور دھاک بیٹھ چکی تھی, چھوٹے چھوٹے قبیلے چند سرکش جنگلی قسم کے رہ گئے تھے, تو آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ ان کو بھی زیر کرو, پیار سے محبت دو, دعوت دو, ان کو بولو مان جاؤ بھائی اب اسلامی حکومت پورے عرب میں تقریباً اوپر کے حصے میں رائج ہو چکی ہے, تم اس کو قبول کر لو. تو تھوڑا سا یعنی غزوہ سریہ عمر ہوا, سریہ بشیر ہوا, سریہ غالب ہوا. سریہ غالب میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اس میں 130 مجاہدین تھے, صحابہ تھے, اور وہ گئے اور آگے گئے. جب ہم مجاہدین کہتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجاہدین کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے فورس آگے حملہ کرے. مجاہدین کا مطلب ہوتا تھا اسٹیٹ کے فوجی, حکومت کے فوجی, یہ مجاہد ہوتے ہیں. صحیح ہے, اسلامی حکومت جن لوگوں کو بھیجے جنگ کے لیے, لڑائی کے لیے, اس کو مجاہد کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. تو وہ انہوں نے حملہ کیا, اور راستے میں نا اسی لڑائی میں حضرت اسامہ بن زید, رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ, ان کے بیٹے حضرت اسامہ جو اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے, یعنی گویا کہ آپ کے گھر میں آپ کے پوتوں کی طرح تھے. وہ ایسے تعلق بھی ایسے آنا جانا, اتنا لاڈلے چہیتے. 18-19 سال, 18 سال عمر تھی. تو ایک کافر سے لڑائی ہو گئی اور انہوں نے اس کو پکڑ کے لٹا لیا. جب لٹا لیا تو اب اس کو مارنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. تو حضرت اسامہ نے اس کو مار دیا کہ بھئی یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ بول رہا ہے, ابھی میں نے پکڑ لیا, گرا لیا, پہلے مجھے مار رہا تھا اور پہلے اس نے حضرت اسامہ کو زیر کر لیا تھا, تو حضرت اسامہ نے مار دیا. تو بعض صحابہ نے کہا یار یہ تو آپ نے صحیح نہیں کیا. میں نے نہیں, وہ تو بچنے کے لیے کر رہا تھا, دھوکہ کر رہا تھا, مسلمان دھوکہ تو نہیں کہا تھا, مار دیا اس کو. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی, آپ کارگزاری سنتے تھے. ہاں بھائی کیا ہوا, کیا تعداد تھی, کیا ہوا, کس طرح کیا سارا. اور یہ بڑی پیاری عادت ہے, گھر میں نا بچوں کی کارگزاری سننی چاہیے. آپ ذرا جب گھر میں بچہ ہے تو ماں کو نہیں, صرف یہ ماں کے ذمہ نہیں, باپ بھی بیٹے بیٹے یار کیا ہوا,
اسکول میں کیا ہوا؟ اچھا ماشاء اللہ مزہ آیا، اچھا اور کیا پڑھا، اور کیا پڑھا، اس میں کیا کہا، مدرسے میں کیا ہوا، دوستوں کے پاس گئے تھے، کیا ہوا. بچے کو لوز کرے تاکہ وہ آپ کو کارگزاری سے تعلق بھی بڑھتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو کارگزاری سنائیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولوی صاحب ہیں، کہہ رہے یار ہم میاں بیوی کمرے میں جاتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو کیا کریں، ہم مل کے کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں اور کیا کریں، اب ہم کیا باتیں کریں. عجیب آدمی بھائی، جب یہ ڈرامے نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، لوگ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ تو میں کہا بھائی یہ ایک بڑا کام آپ کارگزاری سنا دیں. پھر شوہر بتائے میرا دن کیسا گزرا اور بیوی بتائے میرا دن کیسا گزرا، تو ایک دوسرے کی دادرسی ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت ہوگی، ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس ہوگا. ورنہ بیوی یہ سمجھتی رہے گی کہ شوہر تو سارا دن جو ہے نا وہ ٹیبل میں ٹانگ رکھ کے اور چنے کھاتا رہتا ہے اور کچھ کام نہیں کرتا، اور شوہر یہ سمجھے گا کہ بیوی تو سارا دن کپڑے خریدتی رہتی ہے اور کچھ نہیں. تو آپ جب ایک دوسرے کی کارگزاری بتائیں گے تو دونوں کو ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس ہوگا. آپ نے کارگزاری سنی، کارگزاری میں یہ بات بھی آئی حضرت اسامہ کا واقعہ. تو آپ نے فرمایا کہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ اس نے لا الہ کہا تو نے قتل کر دیا. اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بچنے کے لیے کہا تھا اس نے. آپ نے پھر یہ کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ. ایک دم سنجیدہ ہو کے اسامہ لا الہ کا قتل کر دیا. کہ یا رسول اللہ بچنے کے لیے کہا تھا. آپ نے کہا ہلا شققت عن قلبہ، ذرا دل کھول کے دیکھ لیتے نا اس کا. اسامہ دیکھا تھا، دل میں اندر جھکا تھا، تمہیں پتہ ہے عالم الغیب ہو. اور پھر آپ نے فرمایا ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ، اسامہ لا الہ کا کیا کرو گے؟ یعنی جب قیامت میں یہ بندہ لا الہ پڑھ کے اٹھے گا اور کہے گا اسامہ نے مجھے مارا تھا، تو کیا کرو گے لا الہ الا اللہ کا؟ اسامہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی دفعہ یہ بات کہی ماذا تفعل بلا الہ، ماذا تفعل بلا الہ، لا الہ کا کیا کرو گے؟ کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوتا، کہ میں یہ حرکت نہ کرتا کہ جس پہ اللہ کے نبی اتنی سخت تنبیہ کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی عمل پر اتنی تنبیہ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ میرا کیا بنے گا. تو میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم چھوٹی سی بات پہ کسی کو کافر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کافر ہے، وہ کافر ہے. 95% مسائل میرے جیسے ہیں تو 4% مسائل میں کوئی میرے سے اختلاف کر لے تو میں اس کو کافر بنا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو اور ہم سارے مفتی بھی بن جاتے ہیں اور ہم کافر بنانے بھی، وہ کافر تو چھوڑو گستاخ رسول بنا دیتے ہیں. کسی آدمی نے آپ کے عقیدے کے خلاف بات کی، وہ باہر جا کے بولتے ہیں گستاخی کی، سارے آ کے مار دیتے ہیں اس کو. اس کا آپ کیا کریں گے جب قیامت میں اللہ کے سامنے ہو جائے گا؟ بولے گا اللہ میں تو مسلمان تھا، میرے فرقے کا اختلاف تھا، نظریات کا تھوڑا سا اختلاف تھا، اور اس نے مجھے گستاخ رسول کر کے مار دیا، اور اس نے مجھے اپنے نظریے کے خلاف کہہ کے مار دیا اور مجھے کافر بنایا، یہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے. تو یہ جو تکفیر کے نعرے ہیں اور تکفیر کے فتوے ہیں، اس نے امت میں توڑ ڈالا ہے بہت سخت قسم کا. اور ایک وجہ یہ ہوئی کہ اسلامی حکومتیں جب ختم ہو گئیں تو یہ چیزیں اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھیں. یعنی کسی کو کافر کہنا، ڈکلیئر کرنا، یا غیر مسلم ڈکلیئر کرنا، یا باغی ڈکلیئر کرنا، یہ اسلامی حکومت کا کام ہوتا تھا، عام آدمی کا کام نہیں ہوتا تھا. چونکہ 200 سال سے وہ ہماری اجتماعی صورت ختم ہو گئی تو ڈھیر ساری اسٹیٹس بن گئیں، تو سب نے کافر کافر کہنا شروع کر دیا. اب کوئی صحیح کہتا ہے، کوئی غلط کہتا ہے. تو اب یہ فساد اور لڑائیاں، اور اس کی وجہ سے پورا ملک ہمارا آگ کا علاوہ، اس کی وجہ سے عراق برباد ہو گیا، اس کی وجہ سے شام برباد ہو گیا، اس کی وجہ سے لیبیا برباد ہو گیا. میں تو عراق کے علماء کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں بہت سارا، تو سنی علماء کو چن چن کے ادھر مارا، ادھر انہوں نے شیعوں کو مارا، ادھر سنیوں کو مارا. یہ امریکہ کے مارنے سے زیادہ فساد نہیں ہوا. امریکہ نے تو ٹریگر کر دیا، صدام کو ہٹا دیا جس نے روک کے رکھا ہوا تھا. مثلاً آگے شیعہ سنی لڑ گئے آپس میں، ابھی کوشش ہو رہی ہے ہر جگہ، پورا عالم اسلام اس وقت لڑ رہا ہے اس نام پہ. گلوبل وار جو ہو رہی ہے اس وقت مڈل ایسٹ کی اور ایران کی، وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے یہ فتوے ہیں اور یہ سخت نظریہ ہے کہ یہ کافر وہ کافر. حالانکہ صدیوں سے ساتھ مل کے رہ رہے تھے. اختلاف کریں، ان کی بات نہ مانیں، اپنے مذہب پہ رہیں، اگلے کا چھیڑے نہیں، لیکن لڑائیاں، نفرتیں، اس سے ایونچولی فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عالم کفر کو. عالم اسلام تو پہلے بیچارہ کمزور ہے، آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، اور ہم مزید پہ لڑنا شروع ہو جائیں تو اس کا فائدہ تو کسی اور کو جا رہا ہے. ہمارے سینے کی ایک آگ کی تسکین ہو رہی ہے کہ یہ کافر وہ کافر، میں اس کو ماروں اس کو ماروں. امت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، امت کو تو نقصان ہو رہا ہے، امت کو تو پھاوڑے چلا رہے ہیں. تو یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ کسی آزاد علماء کو یا آزاد مفتیان کرام کو یہ اختیار ہو کہ وہ کسی کو کافر کہیں. اور اب پاکستان کی حکومت نے تقریباً یہ قانون بھی پاس کیا ہے
دوسری عرب ممالک میں تو پہلے ہی قانون تھا کہ کوئی انڈیویجول کسی کو کافر نہیں کہے گا. اسٹیٹ کا جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یا فیڈرل شریعت کورٹ ہے یہ اگر کہے تو کہے, کوئی اور نہیں کہے. جیسے قادیانیوں کو کہا گیا, قادیانیوں کو حکومت پاکستان نے غیر مسلم کہا تو ٹھیک ہے, وہ غیر مسلم حکومت پاکستان کے نزدیک ہیں. اس کے بعد عمرۃ القضاء ہوا, اور یہ عمرۃ القضاء کیوں ہوا یاد ہے آپ لوگ کو؟ کس چیز کی قضا کی گئی؟ عمرے کی قضا. ہاں, اور کوئی بتائیں؟ اور ہاں جی, صلح حدیبیہ میں مسلمان عمرہ کرنے نکلے تھے, ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا, احرام کھول دیا, بکرا ذبح کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نفل کو شروع کر دیتے ہیں تو وہ لازم ہو جاتا ہے. آپ نے نفل نماز کی رکعت باندھ لی, آپ نے توڑ دی, اب یہ نفل آپ کو پڑھنا ضروری ہے. آپ نے نفل روزہ شروع کر دیا, بیچ میں توڑ دیا کسی وجہ سے, اب یہ روزہ رکھنا ضروری ہے. تو چونکہ عمرے کا احرام باندھ لیا تھا اور نہیں کر سکے تھے, لہٰذا اب یہ عمرہ واجب ہو گیا تھا, اس کی قضا کرنی ہوئی تھی. اور کانٹریکٹ بھی یہی لکھا گیا تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور عمرہ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عمرہ کرنے صحابہ پہنچے اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھا. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کیا غداری ہے, تم نے تو طے کیا تھا اسلحہ نہیں لائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھاری اسلحہ ساتھ نہیں رہے, ہلکا پھلکا اسلحہ ہم نے ساتھ رکھا ہے. اور اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ دشمن سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے اسباب اور جائز اسباب کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے, حماقت ہے. اسباب کو اختیار کرنا, جائز اسباب کو امت کو بڑھانے کے لیے, امت کو مضبوط کرنے کے لیے اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا. جب عمرہ شروع کیا تو مشرکین مکہ نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کو تو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا. مدینے میں خاص قسم کا بخار ہوتا تھا, آج بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ اس بخار کو ہٹا دے, لیکن ذرا ہوا ٹھنڈی ہے مدینہ کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کفار جو ہے نا یہ جس طرح بیت اللہ کا دروازہ اس طرف بیٹھ کر دیکھ رہے تھے, وہاں ان کی مجلس لگتی تھی, الندوہ اس کہتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی یہ پہلے 3 چکر جو ہے نا تم یوں کر کے لگاؤ, رمل کرو. آپ میں سے اکثر ساتھیوں کو توفیق ہوئی تھی جانے کی, تو ہم پہلے 3 چکر جو ہیں کندھا نکال کے پہلوانوں کی طرح سینہ نکال کے چلتے ہیں نا. یہ کیوں چلتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے عمرۃ القضاء کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سینہ نکال کے پہلوانوں کی طرح چلو, اور ان کو تاکہ بتاؤ کمزور نہیں ہوئے, ابھی بھی اگر پنجہ لڑاؤ گے تو تمہارا پنجہ توڑ دیں گے. اور یہاں عبداللہ بن رواحہ نے اشعار بھی پڑھے, خلو بن الکفار عن سبیلہ, خلو فکل الخیر فی سبیلہ, انا کفینا نضرب الکفار عن سبیلہ علی تنزیلہ نذب الہان عن جلیلہ. کہا کہ کافروں ہٹ جاؤ, محمد اور محمد کا لشکر آ رہا ہے, اور ہٹ جاؤ, اور ابھی اگر تم نے ہم سے لڑائی کی تو تم اللہ کے قرآن کے مطابق تمہاری کھوپڑیوں کو ایسی ہٹائیں گے جیسے پہلے ہٹائے. تو ایک صحابی نے کہا کہ بھائی احرام میں جنگ کی باتیں نہیں کرو نا, بری بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کرنے دو, یہ جو زبان کے تیر ہیں یہ کافروں پر اصلی تیروں سے زیادہ سخت لگتے ہیں, کیونکہ وہ ان سے جنگ کرنے کے ارادے میں ہیں, لہذا اس وقت میں ایسے شعر احرام میں بھی کہنا جائز ہے. تو اس سے علماء نے مسئلہ نکالا جو قرآن میں بھی ہے, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ امت اسلامیہ کو ہمیشہ طاقت کے لحاظ سے مضبوط ہونا ضروری ہے. یہ امت کے اجتماعی فرض ہے حکمرانوں پر. حکمرانوں پر فرض کا مطلب عوام کو بھی حکمرانوں کا اس میں ساتھ دینا چاہیے کہ مسلمان ملک ریزیلینٹ ہوں, طاقتور ہوں, خود کفیل ہوں. اور پہلے زمانے میں طاقت کا جو مفہوم تھا وہ بڑا محدود تھا, اسلحہ جمع کر لینا. آج ایسا نہیں ہے. آج اگر آپ کو طاقتور ملک بننا ہے تو آپ کو ملٹری پاور بھی ہونی چاہیے, اور آپ کی ملٹری پاور مرہون منت ہے آپ کی ایجوکیشن کی, پھر ٹیکنالوجی کی, پھر آپ کی ہیلتھ, پھر آپ کی فائنانس, آپ کی معیشت, آپ کے ادارے, آپ کا ایون صفائی ستھرائی, آپ کا کلائمیٹ ایٹریبیوٹس, آپ کی کمپنیاں. یہ سارا کچھ اگر کسی ملک کے پاس ہوگا تو وہ ملک طاقتور ہوتا ہے. صرف اسلحے سے طاقتور نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلحہ بنا نہیں سکتے. لہذا امت پر اور امت کے تمام ممالک پر یہ فرض کفایہ ہے, اور عوام کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ حکومتوں کی اس میں مدد کرے اور کوشش کرے کہ اسلامی ملک مستحکم ہو. مطلب یہ ہے کہ انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی سوچ پہ جانا. اگر کوئی کام ایسا ہے کہ میرے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے,
لیکن میرے ملک کے لیے اچھا ہے تو مجھے اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور اگر کوئی کام ایسا ہے کہ میرا تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ملک کا نقصان ہوتا ہے تو مجھے وہ کام اپنا نقصان برداشت کر کے بھی اپنے ملک کا فائدہ کرنا چاہیے, کیونکہ میرے ملک کا فائدہ میری قوم کا فائدہ ہے, میری قوم کا فائدہ وہ امت اسلامیہ کا فائدہ ہے. خاص طور پہ جب ہم پاکستان جیسے ملک میں بیٹھے ہیں جس میں سارے عالم اسلام کی امیدیں اس ملک سے لگی ہوئی ہیں. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے پوری دنیا کی, ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین ملٹری ہے. آج اس گئے گزرے حالات کے باوجود بھی آپ یہ یقین جانیے کہ پوری امت اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ان سارے کرپشن, غلط سسٹم, تباہی سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے. تو ہماری پوری تمنا یہ ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے اور یہ اپنے اولادوں میں اپنے سسٹم میں بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو مضبوط کرنا, یہ امت کو مضبوط کرنا ہے جو صرف کوئی مستحب نہیں ہے, یہ فرض ہے ہم سب پر اس اجتماعی سوچ کے ساتھ چلنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to